نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی، جو ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی، اور کل کائنات کا رازق بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد بارگاہ حبیب کبریا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل 14واں پارہ اس کی ایک آیہ کریمہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے تلاوت کی گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور فہم کے بعد عمل کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو عطا کرو، وینہا، اور منع فرماتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں
3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا فرمایا ہے۔ گویا 3 کام کرنے کا حکم ہے اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم ہے۔ آپ شریعت کے مزاج پہ غور فرمائیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ جہاں پہ اس امت کا تعارف کروایا گیا تو وہاں پہ بھی اس کی افضلیت اور اس کے بہترین ہونے کو جس چیز کے ساتھ مشروط فرمایا وہاں پر بھی کچھ احکامات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اوامر کی طرف اشارہ ہے اور نہی کی طرف اشارہ ہے۔ اوامر و نہی دونوں کا تذکرہ ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، اور بہترین امت کو جس پہلے وصف کے ساتھ جوڑا ہے وہ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکنے والے بھی ہو۔ گویا قرآن کے مزاج کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی دعووں کی بات قرآن نہیں کرتا، خالی فضائل کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ ان دعووں کو، ان فضائل کو کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط کرتا ہے۔ یعنی تمہاری اگر فضیلت ہے، تمہاری اگر بہتری کا اعلان کیا جا رہا ہے، تمہیں اچھا ہونے کا، بہتر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، تو اس کی ریزن بھی بیان کی گئی ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بے شک بہترین امت ہو، لیکن کس طرح سے بہترین ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اس لیے بہتر ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو اس لیے بہتر ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ان خصائص سے کوئی ہٹ جائے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہتا پھرے کہ میری بڑی شان ہے، ہماری بڑی عظمت ہے، ہمارا بڑا مقام ہے۔ اور ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے، من حیث القوم بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور من حیث الفرد یا افراد، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ قرآن پاک نے جو تصور دیا ہے عظمت کا، فضیلت کا، کرامت کا، بزرگی کا، تو اس میں صرف ایک چیز بیان نہیں ہوئی، بلکہ جہاں پہ تذکرہ فضیلت ہے وہاں پہ کچھ فرائض کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بھئی یہ فرض ادا کرو گے تو تم فضیلت والے ہو۔ جیسے ہم کلاس میں طلباء کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بڑے اعزاز کے ساتھ نوازا جائے گا، ایک طالب علم کو اس کلاس میں سے چنا جائے گا اور اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا جائے گا، اور بعد میں وہ فرائض بیان ہوں کہ یہ کام کرے گا جو اس کو
انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو مجھے فرمائیے کہ صرف ایک حصہ سن لینے سے ہر طالب علم دعویٰ کرے کہ یہ میرے بارے میں ارشاد ہے، یہ مجھے کہا جا رہا ہے، یہ انعام میرے لیے اناؤنس ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بھائی جب تک وہ مطلوبہ ذمہ داری، مطلوبہ نتائج مہیا نہیں کرتا، تب تک ہم کسی کی خواہش پہ یہ نہیں مان لیں گے کہ ہاں یہی طالب علم ہے جس نے دعویٰ کر دیا، بلکہ ہم اس وقت کا انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی اس نے وہ کام احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے جو اسے کہا گیا۔ تو اگر تو اس نے اس کام کو اس طرح سے سر انجام دیا جو کہا گیا تھا، جو مطلوب تھا، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ فلاں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، کہ فقط اس کا دعویٰ نہیں ہے، اس نے دلیل بھی دے دی ہے، اس نے اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیا ہے کہ میں ہی مستحق ہوں، تو پھر اس بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن حکیم کو بھی ہم اس انداز میں پڑھیں اور اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں پہ فضائل کا تذکرہ ہے وہاں پہ ہم فرائض کی طرف بھی توجہ کریں کہ بھئی اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہم پر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پہلا حکم ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، میں نے عرض کیا کہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے، اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کچھ کام کرنے کو کہا جاتا ہے اور کچھ کاموں سے رکنے کو کہا جاتا ہے، اور جو اس پریکٹس میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے پھر انعامات ہیں۔ حضرات گرامی، پہلا حکم فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جو سب سے پہلی چیز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے عدل کیا کرو۔ اب یہ عدل پچھلے دنوں درس میں بھی اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فقط فرما دینا ہی کافی ہے، لفظ امر لا کے اس میں اور زیادہ تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ اور مثال بڑی عام سی فہم دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارا کوئی بڑا، ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی شیخ، ہمارا کوئی محترم ہمیں کوئی کام کہتا ہے کہ بھائی محترم آپ نے یہ کام کرنا ہے، بھائی فلاں تم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم اس کام کی مشقت کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہنے والا کون ہے۔ چونکہ وہ کہنے والا ایک مقام پر فائز ہوتا ہے، وہ لفظ حکم نہ بھی فرمائے تو ہم اس کو حکم سے کم نہیں سمجھتے، وہ یہ نہ بھی کہے کہ یہ میرا حکم ہے تو پھر بھی اس کو حکم سے کم درجہ نہیں دیا جاتا کہ بھئی میرے استاد، میرے والد، میرے بزرگ کا یہ فرمان ہے، تو وہ تو وہاں پہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور فوراً سے ان کی رضا کو سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ تو اگر وہی بزرگ، وہی محترم، وہی والد، وہی استاد، وہی شیخ حکم دے دے کہ یہ کام تم نے لازمی کرنا ہے، میرا یہ حکم ہے تمہیں، تو بتائیے پھر جو آگے عمل کرنے والا شخص ہے کیا وہ اس کو اہمیت نہیں دے گا، بلکہ دل و جان کے ساتھ اس پہ وہ فریفتہ ہو جائے گا، اور اس حکم کی تعمیل میں جس قدر بھی اس کو مشقتوں سے، مشکلات سے گزرنا پڑے تو وہ اس میں تاخیر نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب شفیقوں سے بڑی شفیق ذات ہے، سب مہربانوں سے بڑے مہربان کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بھئی دنیا میں جس پیار کو مثالی کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بے لوث، سب سے بلند مقام ہے، وہ والدہ کے پیار کو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیار، اپنی محبت کا تذکرہ بھی فرمایا نا، تو وہاں پہ بھی دنیا میں سے جس کو منتخب فرمایا وہ والدہ کے پیار کے ساتھ تمثیل دی اپنے پیار کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں کی جو محبت ہے، پیار ہے، وہ بے لوث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو فرمایا کہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وہ ذات ارشاد فرما رہی ہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ جو صحیح اس کا منصب بنتا ہے، جو صحیح مقام بنتا ہے، یہ عدل ہے۔ اور عدل کا متضاد کیا ہے؟ زیادتی، ظلم، جبر۔ یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب ہم اس کی ضد کو بھی سمجھ لیتے ہیں، متضاد کو سمجھ لیتے ہیں، تو وہ چیز زیادہ اچھے طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ عدل کو سمجھنا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور عدل کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ عدل صرف یہ بندوں کے معاملے میں ہی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم بہت سی چیزوں کو بڑا محدود دیکھتے ہیں اور محدود فہم رکھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ دین اسلام کا مزاج ہے کہ اس کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی گہرائی ہے۔ ایک بات کو آپ مختلف تناظر میں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ عدل یہ صرف بندوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ حقوق اللہ میں بھی ہے، حقوق العباد میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تم نے کسی ظلم کا شکار نہیں ہونا، کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کرنا، اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اس کی مثال قرآن پاک میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرما رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے پیارے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس آیت میں بھی نصیحت کا لفظ ہے، اس آیت میں بھی نصیحت کا لفظ ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے۔ اور یہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام بھی نصیحت فرما رہے ہیں، کس کو؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میں نے عرض کیا کہ عدل کی ضد ظلم ہے، تو آج آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے یقینی طور پر کہ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ سب سے بڑی ذات ہے، تو سب سے بڑی ذات کا جب حق مارا، عدل نہ کیا، ظلم کیا، تو چونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ ظلم بھی بہت بڑا ہے۔ ان الشرک
لظلم عظیم، اس وجہ سے فرمایا کہ شرک جو ہے یہ ضرور ظلم عظیم ہے۔ آگے میں عرض کروں گا کہ آج ہمارے اس دور میں شرک کی جو مروجہ صورتیں ہیں وہ بہت سی سامنے آ چکی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر بھی ہمیں قرآن حکیم کی آیات کو پڑھتے ہوئے جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، اس تناظر میں اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بے شمار شرک کے امور میں ہم ملوث ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی، حقوق کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ دو طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہمیں عدل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس میں عدل کے لیے سب سے جو بہترین روش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری بات، آپ اس کو حقوق العباد میں جب دیکھتے ہیں تو اس سے مراد بندوں کے بارے میں، یعنی جس بندے کا بھی جو منصب جو مقام بنتا ہے اس کو اس مقام پر رکھنا، یہ بھی گویا کہ ہم سے مطلوب ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدل کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ عدل اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ تو سنیے، قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ بھئی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، دیکھیں نا، ہر ایک کا فلسفہ اور ہر ایک کا مقصد اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے تتقون یا ایھا الناس اعبدوا۔ اس آیت کو پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، اور پھر ایمان والوں کو الگ سے خطاب دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، آخر پہ کیا ہے؟ تتقون۔ قربانی کے فلسفے کو پڑھ لیں، اس میں بھی آیت کا مفہوم یہی ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ گویا کسی عبادت، کسی حکم کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ان عبادات، ان احکامات میں جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے اور جس کو مقصد بنایا ہے وہ فرمایا ہے تتقون۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عدل کیوں ضروری ہے۔ میں عدل کے ساتھ اس کو جوڑتا ہوں کہ چونکہ ہر عبادت کو اللہ رب العزت نے اس لیے فرض قرار دیا کہ انسان متقی ہو جائے، انسان کو تقوی میسر آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے معاملات سے انسان رک جائے۔ تو یہ کس لیے؟ یہ ساری عبادات اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ انسان کی پریکٹس اتنی ہو جائے، اس کی مشق اتنی ہو جائے کہ مسلسل تعمیل کر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ تو اس کو عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے جو قریبی رستہ ہے نا، بھئی جانا تو ہم نے تقوی تک ہے، تقوی ہمیں مطلوب ہے، پرہیزگاری ہمیں مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف یہ مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ مطلوب ہے۔ تو فرمایا کہ اس منزل تک تمہیں جو سب سے زیادہ جلدی عمل پہنچانے والا ہے وہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ سب سے زیادہ اس منزل کے قریب تمہیں پہنچانے والا رستہ یہ عدل کا رستہ ہے۔ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، ہر چیز کو اس کا مقام دو۔
جو اس کا اصل مقام ہے، جب اس کو اس کے اصل مقام پہ رکھتے چلے جاؤ گے، اپنی ذات کو اللہ کا فرما بردار بناؤ گے، اولاد کے حقوق جو بنتے ہیں وہ ادا کرتے جاؤ گے، اپنے گھر والوں کے جو حقوق بنتے ہیں وہ ادا کرتے جاؤ گے، معاشرے کی ذمہ داریاں تم پر جو لازم ہیں وہ ادا کرتے جاؤ گے، سوسائٹی میں جو ذمہ داریاں تم پر عائد ہیں وہ ادا کرتے جاؤ گے، تو گویا تم عدل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل ہے تقویٰ کا، تم اس کے بالکل قریب پہنچ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، مطلوب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو اس عدل کے ذریعے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ پھر اس میں نے عرض کیا کہ انفرادی عدل بھی ہے، اجتماعی عدل بھی ہے، گھریلو زندگی میں بھی عدل ہے، معاشرتی عدل بھی ہے، معاشی عدل بھی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی شرط عدل کی لگا دی ہے۔ نکاح کے بارے میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ بھئی اگر تم اس نکاح کے بندھن کے معاملے میں بھی اگر تم مزید کی خواہش رکھتے ہو تو وہاں پہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر تم صرف ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اور حتیٰ کہ خرچ کرنے میں بھی فرمایا کہ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، کہ جب خرچ کرتے ہو وہاں بھی عدل کو ملحوظ رکھو، جو اصل مقام ہے وہاں پہ خرچ کرو اور نہ ہی اسراف کرو۔ عدل کا ایک مفہوم یہ بھی میں نے پڑھا کہ میانہ، درمیانہ رستہ، خرچ کرنے کے حوالے سے یہ تلقین ہے کہ نہ تو اسراف کرو اور نہ بالکل ہی کنجوس ہو جاؤ۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، سورہ فرقان میں فرمایا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے عدل کے حوالے سے ہمیں ارشادات فرمائے ہیں، اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا انسان چاہ رہا ہوتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو اصول بیان فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، عدل کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے، ان سے محبت شروع فرما دیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اگر مطلوب ہے تو پھر بھی عدل کرو۔ تو یہ عدل اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر دعا کی قبولیت، ہر کوئی چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ عادل حکمران کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، کہ جو حکمران عدل کرنے والا ہوتا ہے اس کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ساری زندگی آپ نے عدل کا درس دیا، اور صرف زبانی کلامی درس نہیں دیا بلکہ عملی طور پر بھی۔ آپ دیکھیں، چاہے وہ غزوہ بدر کے قیدیوں کی مثال ہے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح دوسرے قیدیوں کو سزا کا ایک سلسلہ رکھا، ان کو بھی اس سے گزارا، اور اگر ان کو ریلیف دیا تو دوسروں کو بھی ریلیف دیا۔ اور پھر ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کی سیرت پاک کا کہ جس میں آپ نے ایک اصول بھی بیان فرما دیا کہ قوموں کے عروج و زوال میں کون سی چیز بنیادی ہے، قوموں کو عروج کیسے ملتا ہے، قومیں زوال پذیر کس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، جس میں قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت پر ایک چوری کا مقدمہ تھا، اور جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفارشی بھیجا کہ اس عورت کی سفارش کر دی جائے
تو وہاں پہ میں واقعے کی طرف نہیں جاتا، تفصیل کی طرف، بس وقت ہو گیا. آخری بات کہ یہ عورت امیر کبیر رئیس خاندان سے اس کا تعلق تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں اگر عدل کی روش اختیار نہ کی جائے، انصاف کی روش اختیار نہ کی جائے، تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ پچھلی جو قومیں ہیں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کی بربادی کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب کوئی کمزور جرم کرتا اس کو سزا ملتی، اور جب کوئی امیر جرم کرتا اس کو آزاد کر دیا جاتا. فرمایا کہ یہ دستور تھا، لوگوں میں یہ معاملات چل رہے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ قوموں کی بربادی کی یہ وجہ تھی. تو مطلب کیا ہے کہ تم نے اگر بربادی سے بچنا ہے، آج یہ قوم زوال کا شکار ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بڑے مصائب میں گرتے چلے جا رہے ہیں، بڑی مشکلات میں گرتے چلے جا رہے ہیں. تو سیرت پاک کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زوال سے بچنا ہے، بربادی سے بچنا ہے، ہلاکت سے بچنا ہے، تو تمہیں عدل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اس میں ذاتی مفاد کو اہمیت نہ دی جائے، رشتہ داروں کو اہمیت نہ دی جائے، اس میں کسی قسم کی پارٹی کو اہمیت نہ دی جائے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جب کبھی اتنا اہم مسئلہ بھی آتا ہے تو وہاں پہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو سامنے لے آتے ہیں، یا رشتہ داروں کے مفاد کو ترجیح دے دیتے ہیں. اور ہمارا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کبھی ہم سالوں سے جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے، ہم نے بھی انہی کو سپورٹ کرنا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کی روشنی سے بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. فرمایا کہ گواہی اور عدل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ بات تمہاری ذات کے خلاف جا رہی ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو. بھئی والدین سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے؟ تو قرآن نے تو اپنی ذات کا تذکرہ بھی انسان کا کر دیا. والدین، اللہ کو پتہ تھا کہ انسان کے دل میں خواہشیں پیدا ہوں گی، کبھی یہ پارٹی کو ترجیح دے گا، کبھی یہ مسلک کو ترجیح دے گا، کبھی یہ تنظیم کو ترجیح دے گا، کبھی برادری کو، اور کبھی تعلقات کو دیکھے گا. میرے تو تعلقات بڑے ہیں ان سے، تو میں کیوں نہ ان کا ساتھ دوں. بھئی بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور بندہ مومن کو سب سے بڑھ کر جس تعلق کو سمجھنا چاہیے، جس تعلق کو نبھانا چاہیے، اور جس تعلق کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا